قرآن کے 5 حقوق ہیں ہمارے اوپر. اگر ہم قرآن کے یہ 5 حقوق ادا کریں گے تو قرآن بھی 5 مقامات پر ہمارا ساتھ دے گا. تو وہ 5 حقوق ہیں کیا؟ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو آگے شیئر کیجئے گا. ہو سکتا ہے کہ آپ کے شیئر کرنے سے کسی اور کی زندگی بدل جائے، کوئی اور بھی اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دے. تو سب سے پہلا حقوق میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا، قرآن کے اوپر ایمان لانا. یہ ہم سب کا پہلا حق ہے. قرآن کے اوپر ایمان لانا یہ پہلا حق ہے. نمبر 2، قرآن کی تلاوت کرنا. قرآن کی تلاوت ڈیلی کرنی چاہیے، چاہے 1 سپارہ پڑھیں، چاہے پاؤ پڑھیں، چاہے 1 رکوع پڑھیں، چاہے 1 آیت پڑھیں، لیکن ڈیلی قرآن پڑھنا یہ ہمارے اوپر فرض ہے. اس کے بعد جو تیسرا حق ہے وہ ہے قرآن سمجھنا. جو آپ نے پڑھا ہے، جتنا پڑھا ہے، چاہے 1 رکوع پڑھا ہے، چاہے 1 آیت پڑھی ہے، اس کو سمجھ کے پڑھنا ہے. اور جب آپ نے سمجھ لینا ہے تو چوتھا قرآن کا حق جو ہے وہ ہے عمل کرنا. جو آپ نے پڑھا ہے اس کے اوپر آپ نے عمل کرنا ہے. اور 5واں قرآن کا جو حق ہے، نمبر 5، وہ ہے بلغوا انی ولو آیا، کہ آپ نے دوسروں تک یہ پیغام پہنچانا ہے چاہے آپ کو 1 آیت ہی آتی ہو. تو قرآن جو آپ نے پڑھا ہے، جو سمجھا ہے، یہ اس پر عمل کیا ہے، یہ بات آپ نے دوسروں تک بھی پہنچانی ہے. جب آپ قرآن کے ان 5 حقوق ادا کریں گے، ان 5 پر عمل کریں گے، تو انشاءاللہ قرآن آپ کا ساتھ دے گا 5 مقامات پر. وہ بھی سن لیجئے کہ اب مقامات ہیں. سب سے پہلے تو اس دنیا میں قرآن آپ کا ساتھ دے گا، کہ دنیا میں یہ جو گناہوں کا سمندر ہے، قرآن آپ کو اس سمندر میں ڈوبنے نہیں دے گا، قرآن آپ کو بچا لے گا. دوسرا، جب مرنے کے بعد آپ قبر میں جائیں گے تو قبر کا جو عذاب ہوگا، یہ قرآن پاک آپ کو قبر کے عذاب سے بچا لے گا. نمبر 3، جب آپ قبر سے اٹھ کر روز محشر کا جو دن ہوگا، روز محشر کی جو سختی ہوگی، نمبر 3، اس دن قرآن آپ کو اس سختی سے بچا لے گا. قرآن کی بدولت انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا. اور نمبر 4، جب آپ پل صراط سے گزریں گے تو انشاءاللہ قرآن کی بدولت، قرآن پر عمل کرنے کی بدولت، قرآن کی تبلیغ کرنے کی بدولت، پل صراط سے ہم بجلی کی تیزی سے گزر جائیں گے انشاءاللہ، اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے. اور 5واں جو مقام ہے، 5ویں جو چیز ہے، وہ بہت ہی اہم ہے. وہ ہے میزان کا پوائنٹ. سب سے جو خطرناک پوائنٹ ہوگا وہ میزان کا پوائنٹ ہوگا، جہاں پر سب کے اعمال تل رہے ہوں گے. تو قرآن وہاں پر بھی حاضر ہوگا، وہاں پر بھی قرآن آپ کو بچا لے گا. تو بھائیو، آپ ان 5 باتوں پر عمل کریں، قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لیں. قرآن کے اندر بھی بار بار یہی ہے کہ قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لو. ہمارے نبی نے بھی ہمیں یہی تلقین کی ہے کہ میں تمہارے بیچ میں قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں. تو بھائیو، قرآن کو پکڑ لو، انشاءاللہ آخرت میں قرآن ہمارا ساتھ دے گا.